نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال عليه الصلاة والسلام الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا موضوع غیبت کے اوپر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، اس لیے ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اور دوسری جگہ دوسری بات یہ فرمائی ولا تجسسوا، اور لوگوں کی تجسس اور ٹو میں نہ پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت اور پیاری مثال دی ہے، اور اس کا گناہ بھی یہی ہے کہ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت، دوسرا مردہ، اور تیسرا بھائی، تو تین باتیں ہیں۔ ایک تو انسان غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور اللہ پاک نے منع فرمایا غیبت سے کہ تم غیبت سے بچو، غیبت نہ کرو۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم نے غیبت کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے متعلق فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص زنا کر رہا ہے، زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اور غیبت کو کیا فرما رہے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا۔ اشد اس میں تفضیل ہے کہ سب سے برا، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ یہ زنا سے بدترین ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ میں جب کسی کی غیبت کروں یا کوئی میری غیبت کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس کی غیبت ہوئی جا رہی ہے، جو سن رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے دل کے اندر، مثال کے طور پر میری کوئی غیبت کر رہا ہوگا، تو جو میری غیبت کر رہا ہوگا کسی شخص کے سامنے، تو اس کے دل کے اندر میری نفرت آئے گی۔ جب نفرت آئے گی تو محبت ختم ہو جائے گی، جب محبت ختم ہوگی تو تعلق اور محبت اور اخلاق، وہ دوستی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ان غیبت سے ہم سب کو بچنے کے لیے کہا، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لوگوں کی غیبت نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص زنا کرتا ہے، وہ حقوق اللہ میں سے ہے، وہ کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو غیبت کر رہا ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب تک یہ اس سے جا کر معافی نہیں مانگے گا تو اس وقت تک اس کو اس گناہ کی معافی نہیں ملے گی۔ کل قیامت والے دن کسی کی غیبت کی ہوگی تو وہ آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ غیبت کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ یعنی کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ کوئی میری غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں مجھے دی جائیں گی۔
تو غیبت کرنے سے انسان جب غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے. تو ہم کس کو کیوں نیکیاں دیں؟ اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے. جو غیبت سے بچ گیا، جس نے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا، اور وہ کامیاب ہو گیا. ہم روزانہ بیت اللہ کو گرا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا تو بڑا عظمتوں والا ہے، تو بڑی شان والا ہے، اور تو بڑی عظمتوں والا ہے، اور تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان تجھ سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کی شان تجھ سے کئی گنا زیادہ ہے. آج ہم غیبت کے ذریعے سے مسلمان کو گرا رہے ہیں. کہ کوئی بیت اللہ کو گرائے تو سارے کے سارے مسلمان کیا کریں گے؟ اس کو مارنے کے لیے تل جائیں گے یا خود مر جائیں گے. لیکن ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے. آج مسلمان بڑے مزے سے دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، اور اس سے بڑا اس کو مزہ آ رہا ہے. آج مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. بعض گناہ ہوتے ہیں انسان توبہ کر لیتا ہے، بعض چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. تو آج کا مسلمان، آج ہم سارے اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور بیٹھ جاتے ہیں اور غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، اس کی آبرو ریزی تجھ سے زیادہ عظیم ہے، تجھ سے بڑی ہوئی ہے، قابل تحریم ہے. وہ مسلمان تو شان والا ہے، مسلمان کی شان اتنی زیادہ ہے. آج ہم دیکھیں، آج بیت اللہ کی قدر تو کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی قدر نہیں کر رہے. تو غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے اس کی معافی نہ مانگ لی جائے. اس وجہ سے غیبت سے بچنا چاہیے. اور غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے موضوع کو بدل دو. جس مجلس کے اندر بیٹھے ہو، اگر کسی شخص کی غیبت ہو رہی ہے تو کیا کرو؟ موضوع کو بدل دو. کہہ دو بھائی ہم غیبت کر کے اپنی نیکیاں اس کو کیوں دیں؟ ہم غیبت کر کے، غیبت سن کے اپنی نیکیاں اس کو کیوں دیں؟ چھوڑو اس بات کو، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. اس معاملے کو چھوڑ دو، کوئی دوسرے ٹاپک پہ بات کر لو. سبحان اللہ، کیسا خوبصورت طریقہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ عمل سے برائی کا اظہار کرنا بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے. عمل سے، اس کی ایک حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اللہ کے رسول کو اس کا میسج دیا، پیغام دیا. تو وہ اس کا قد چھوٹا تھا، تو وہ ٹھینگی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف ان کا کہا، اشارہ کیا یوں کر کے، بھی وہ ٹھینگی تھی، چھوٹے قد کی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا، اے عائشہ، تیری اس غیبت کرنے کی وجہ سے اس عمل کی جو بدبو نکلی ہے، یہاں سے فرشتے دور بھاگ گئے. اللہ اکبر. امی عائشہ نے فرمایا، اچھا یا رسول اللہ، یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے. عمل سے برائی کا اظہار کرنا، کہ دوسرے کی نقل اتارنا، دوسرے کی نقل کر کے. آج ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنے قد کی ہے، وہ اتنے قد کا ہے، اور وہ زیادہ لمبے قد والے ہیں. یا اسی طرح اگر کوئی لنگڑا ہے اس کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح چلتا ہے. تو نقل اتارنا بھی غیبت ہے، نقل اتارنا بھی غیبت ہے. دوسرے کا مذاق اڑانا بھی غیبت ہے، دوسرے کے ساتھ استہزاء کرنا یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے. تو میرے عزیزو، ہم غیبت سے بچ جائیں. جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے.
یہ اللہ کی طرف سے ہوا چلتی ہے کہ اس شخص کی، جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی محبت اللہ اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور چند باتیں ایسی ہیں جو غیبت میں شمار نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، شریعام سگریٹ پیتا ہے، تو اگر کھلم کھلا وہ سگریٹ پیتا ہے، اگر وہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں شخص سگریٹ پیتا ہے، تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرو جو اس کو ناپسند ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اگر وہ پائی جاتی ہے یہی تو غیبت ہے، ورنہ تو تہمت ہے۔ جو تہمت کا گناہ ہے وہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ کسی مسلمان پر تہمت لگا دینا، جھوٹی بات کہہ دینا جو اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کر دینا جو اس کو ناپسند ہو، ناگوار گزرے، اس کو تو غیبت کہتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا چند ایسی باتیں جو غیبت میں شمار نہیں ہوتی۔ ایک انسان سگریٹ پیتا ہے کھلے عام، اور کھلم کھلا شراب پیتا ہے، اور اگر اس کی برائی کی جائے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات کہ ایک شخص ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مثال کے طور پر تجارت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دکانداری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے تو یہ معاملہ کرنے والا اس کو بتلا دے کہ یہ فلاں شخص دھوکے باز ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں غیبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مسلمان بھائی کو اس دھوکے سے، اذیت سے بچا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کے پاس رشتے کے لیے جاتا ہے، تو جب وہ رشتہ آتا ہے تو وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ فلاں شخص آپ کا قریبی ہے، جاننے والا ہے، تو اس کا رشتہ آیا ہے تو میں کیا کروں، ہاں کروں نہ کروں؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر اس کو ذاتی طور پر جانتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ 2 نمبر آدمی ہے، وہ غلط آدمی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے یہ جو عیب ہیں تو وہ اس کو بتا دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگر وہ نہیں بتائے گا، چشم پوشی کرے گا، تو یہ اس کی جو بیٹی اس کے گھر آئے گی تو اس کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، اور اس کو ایک دن پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ قانون ملتا ہے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کو کسی تکلیف سے بچانا مقصود ہو تو پھر اس کو سچ بتلا دینا چاہیے، ہاں اس کے اندر یہ عیب ہیں، اس وجہ سے کہ دوسرے مسلمان کو اس کی شرارتوں سے، اس کے عیبوں سے پتہ چل جائے۔ اور اسی طرح کوئی ظالم ہے اور ظلم کر رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ مظلوم لوگوں کو بتلاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے ظلم کیا ہے، تو یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا، یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن عمومی طور پر ہماری جو مجلسیں ہیں ان کے اندر غیبت کی جاتی ہے، غیبت کو سنا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے نے شیطان کو دیکھا کہ وہ 2 بوتلیں لے کر جا رہا ہے، ایک بوتل کے اندر شہد ہے، ایک بوتل کے اندر راکھ ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ شہد کس لیے ہے؟ تو اس نے کہا یہ شہد میں لوگوں کے ہونٹوں پہ لگاتا ہوں اور لوگ اس سے مزے لے لے کر دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مجلس میں کسی کی غیبت نہ کریں تو مزہ ہی نہیں آتا، ہماری مجلس ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو لوگوں مزہ لینے کے لیے لوگوں کی غیبت کی جا رہی ہے۔
اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر اس حالت میں ہوتا، اگر میری اسی طرح غیبت کی جاتی تو مجھے کیسے لگتا، مجھے بھی اچھا نہ لگتا. اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اس اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کروں. دوسری بات یہ کہ اگر اس مسلمان کی غیبت کرتے کرتے میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کل قیامت والے مجھے تو نیکیاں دینی پڑیں گی. ایسا نہ ہو کہ میری مغفرت نہ ہو. تو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو غیبت سے بچائے، اپنے مسلمان بھائیوں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، تجسس سے بچائے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام بیماروں سے ہم سب کی حفاظ فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.